اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ تمہاری بات مان لیں گے، وقد کان فریق منہم، اور تھا ان میں سے ایک فریق، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے اس کو، من بعد ہی ما عقلوہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے۔ اس آیت میں یہودی کردار کا تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کی آبادی بھی تھی اور مدینہ کے انصار بھی تھے، اور یہودیوں سے انصار کو پتہ لگ چکا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جس کو ماننے والے دنیا پہ غلبہ اختیار کریں گے۔ تو انصار کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ذریعے پہلے سے تعارف تھا، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً ماننا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے اس کو ماننا شروع کیا تو ان کا خیال تھا کہ جن لوگوں سے ہم نے سنا تھا کہ نبی آنے والے ہیں وہ بھی اس دعوت کو فوراً قبول کر لیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ قبول نہیں کر رہے تو ان کو مایوسی ہوئی، اور اس وجہ سے پھر کچھ شکوک و شبہات بھی ان کے دلوں میں پیدا ہوتے تھے۔ انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح یہودیوں نے اپنے دل سخت کر لیے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اور اتنے سخت کر لیا کہ پتھر کی طرح ہو گئے، اور پتھر میں تو پھر کچھ کام نکل آتے ہیں، لیکن یہ تو دل بہت سخت ہو گئے تھے، بالکل بیکار ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس نے دیکھا کہ اللہ نے مردے کو جان پیدا کر دی اور پھر اس کو موت دے دی، لیکن پھر بھی انہوں نے عقل نہ کی۔ پھر انہوں نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جب اللہ نے، پھر انہوں نے گائے کے اوپر بھی بحث مباحثہ کیا۔ اسی طرح جب اس سے پہلے کے واقعات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف احکام دیے، لیکن انہوں نے ہمیشہ غلیظ و لال سے کام لیا۔ جیسے سبت کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے شکار کیا اور جان بوجھ کر کیا، اور اس کے لیے ہیلے بہانے نکالے۔ تو لہٰذا جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ جتنا بندہ گناہ کرتا ہے، جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ تو جب ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تو اب مدینے کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جن کی ہسٹری یہ ہے، جن کا پچھلا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ جھٹلایا اور بے عقلی کی اور زیادتیاں کی اور اپنے دین کو بدلا، تو ان سے یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ اس آرام سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یہودی جانتے تھے کہ یہ نبی وہ ہے جن کے متعلق ان کی کتابوں میں پیشین گئی کی ہوئی ہے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے پریسٹیج کا معاملہ بنا لیا اور انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔
تو اس لیے مدینے کے یہودیوں کو، مدینے کے مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کی فکر نہ کرو، یہ تو بڑی ڈیٹ قوم ہے، انہوں نے اتنے پرانے واقعات تم کو سنائے ہیں، ہر ایک میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ تو اور اب ان کا ایک اور جرم بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو اللہ والے لوگ تھے، ان کے جو بڑے لوگ تھے، ان کے جو سمجھدار لوگ تھے، ان کے جو علماء اور درویش تھے، وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ اپنی مرضی کے مطابق اس کلام کو بدل دیتے تھے، اس کی تحریف کر دیتے تھے، اس میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، اس کے معنی بدل دیتے تھے اور اپنی مرضی کے معنی نکال لیتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ کرنا غلط ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے اتنے بے خوف ہو گئے کہ انہوں نے اس طرح کے واقعات کو، اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ معمولی سمجھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ ان کی آج شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ لہذا اب یہ لوگ، ان سے اب کوئی توقع نہیں رہی کہ یہ کتب آسمانی کے پیروکار ہیں تو اس ہدایت کو جلدی مان لیں گے، لیکن جنہوں نے اپنی نعمت ایمان کی قدر نہیں کی، وہ اور ان کے جو علماء اور درویش تھے، جن کو یہ بزرگ جانتے تھے، ان کے پاس جا جا کے مسئلے پوچھتے تھے، وہ مسئلوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے، اسلامی احکام کی تعلیم کے مطابق ان کو فیصلے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کی جن آیات کو سن کر، اے مسلمانوں، مومن مسلمانوں جن کے دل میں ایمان اتر چکا ہے، تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انہی آیات سے یہ لوگ کھیلتے رہے، تمسخر کرتے رہے، دین حق کو مسخ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق ڈالتے رہے، تو اسی مسخ شدہ دین سے یہ بھی نجات کی امیدیں بھی باندھتے تھے، حالانکہ یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تعریف کرنے والے لوگ، ان کے علماء جو تھے، ان کے اپنی کتابوں میں جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب لکھا ہوا تھا، جان بوجھ کر بھی اس کی اب مخالفت کر رہے تھے۔ تو تعریف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ میں تغیر اور تبدل کر دیا جائے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دیے جائیں، جیسا کہ تفہیم القرآن میں یہ دونوں مطالب بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ کتاب اللہ کو پیروی نہیں کرتے تھے، جیسا کہ پیروی کا جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اور اب ایمان کے ساتھ ان کی وابستگی کی حقیقت کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ یہ تعویلیں کرنے والے لوگ، اس کے معنی و مفہوم کو بدل کر اسے اسلام بنا کر پیش کرنے والے لوگوں کے لیے، نافرمانی کے ہیلے بہانے کرنے والے لوگوں سے اب اصلاح کی کیا امید ہے؟ تو یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے ہے لوگوں، ان کی مخالفت سے اور ان کی باتوں سے جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو، بلکہ اللہ کے دین کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور یہ جو جرم انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل دینا، اور حالانکہ جاننے بوجھنے کے بعد اللہ کے کلام کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جیسے اللہ کا منشا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس حکم کا منشا ہے اس کے مطابق اس پر عمل آن کرنا چاہیے۔ تو جو اس کلام کو بدل دیتا ہے، جو اس میں سے اپنے لیے جائز کرنے کے ہیلے بہانے نکالتا ہے، جیسے یہودیوں کا سبت کا معاملہ ہوا، یا ہمارا آج کل سود کا معاملہ ہوا، یا دوسرے طریقوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے ان چیزوں کو جائز قرار دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چونکہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو درویش تھے، جو عالم تھے، وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس میں تعریف کرتے تھے۔ آج کے ہمارے درویش اور عالم بھی اس طرح کے بہت پیر فقیر عالم درویش ملتے ہیں، جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق مسئلے گڑھ کے نہ ٹی وی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور اپنے مریدوں کے اوپر اور اس طرح کی بہت ساری جگہوں پہ دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ ان سے کیا اصلاح کی امید ہو سکتی ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کلام اللہ کو بدل دیتے ہیں، ان سے متاثر مت ہوں، اور اللہ کے دین کو بہتر طور پہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ کے دین کے مکمل فائدے اٹھائے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا